فرامین آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو بھائی نوجوان ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہمہ تن گوش ہو کر سننا چاہیے، وہ لازمی طور پر تشریف رکھیں، خاموشی سے اس پروگرام کو سنیں۔ حضرت حافظ صاحب کی اجازت سے علاقے کے بہت سے علماء قراء حضرات بغیر کسی تمہید کے اگر آپ صاحب اجازت دیں تو ایک دو گزارشات کر دوں۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں ہر علاقے میں تبلیغی اجتماعات، جلسہ جات اور اس طرح کی مجالس ہوتی ہیں۔ میں شاید یہ تو نہ کہہ سکوں کہ آپ جلسے نہ کروائیں، لیکن یہ ضرور گزارش کروں گا کہ آپ کے جلسے کا خرچہ 5 لاکھ روپیہ ہے تو سال میں ایک پروگرام بچوں کے لیے اس طرح کا ضرور کروائیں۔ اصل میں اگر ہم اب یہ چاہتے ہیں کہ اپنی نسلوں کو سدھار لیں، اور اپنے بعد اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مسجد میں دیکھیں، نمازی دیکھیں اور بچے دین پر چلنے والے ہوں، والدین جا رہے ہیں، سب نے چلے جانا ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، غم بھی بڑا ہوتا ہے، پریشانی بھی بڑی ہوتی ہے، اور بچے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کے بغیر ہمارا جینا بہت محال ہے۔ لیکن وہ رستہ کہ ہم مرنے کے بعد بھی سارے ایک جگہ پر اکٹھے ہوں اور اللہ رب العزت آپ کے بچوں کو بھی آپ کے ساتھ جمع کر دے، اس کا رستہ یہ ہے کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، جو لوگ خود ایمان لائے ان کی اولادیں ایمان کے رستے پر ان کی پیروی کرتی ہیں، اللہ رب العزت ان کی اولادوں کو بھی ان کے والدین کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اولادوں کے عمل بعض دفعہ اتنے نہ بھی ہوں، کمتر بھی ہوں، پھر بھی اللہ رب العزت والدین کے درجے میں ان کو جمع کر دے گا۔ تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں مسلمان ہوں، صاحب ایمان ہوں، اور ہمارے گھروں میں قرآن کی آوازیں گونجیں، ہماری مسجدیں آباد ہوں، حقیقت یہ ہے کہ مسجدیں تو بہت بن رہی ہیں، ادارے بھی بن رہے ہیں، اور حال وہی ہے کہ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، اور من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ نمازی نظر نہیں آ رہے ہماری نسلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں نمازی نظر نہیں آ رہے۔ بابا جی فوت ہو جاتے ہیں، پہلی صف کے نمازی تھے، ان کے بعد ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں۔ اس لیے میری پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ جلسہ بھی کروائیں، ٹھیک ہے، لیکن سال میں کم از کم ایک پروگرام بچوں کا نماز کے لیے اس طرح کا پروگرام آپ کے گاؤں میں ہونا چاہیے۔ ہمارے محترم عبد الماجد صاحب نے بڑی کوشش کی اور پوری تحصیل کو اکٹھا کیا، بہت بڑا پروگرام۔ تو ہر گاؤں کی سطح پر، ہر محلے کی سطح پر، ہر مسجد میں یہ پروگرام ضرور ہونا چاہیے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو دنیا میں اسٹیبل کرنے کے لیے بہت سا پیسہ لگا دیتے ہیں کہ بچہ کام سیکھ جائے، بچہ دکان چلانا سیکھ جائے۔ فیصل آباد میں شیخ رہتے ہیں، 8-10 لاکھ روپیہ اپنے بیٹے کو خود کہتے ہیں پرے ہو کے کام کر، اپنا کام خود چلاؤ، ہم دیکھتے ہیں۔ ہمارے استاد گرامی تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو ایک دکان پہ لگایا تو 15,000 تنخواہ شروع ہوئی، کہتے تھوڑی ہے، 10,000 خود خفیہ طور پہ دیتے تھے کہ بچے کو آپ میری طرف سے دے دیا کریں، بتانا نہیں ہے، بچہ کام سیکھ جائے۔ کام سکھانے کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور بڑی توجہ دیتے ہیں، لیکن والدین نے اپنے بچوں کو نمازی بنانے کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہوگی کہ آج کے ملنے والے انعام بچوں کے والدین اور بچوں کی والدہ اوپر رکھیں، ہر جگہ سامنے نظر آنے چاہیے، ان کو فریم کروا کے رکھیں اور سارے بچوں کو یہ توجہ دلائیں کہ بھئی اصل کرنے کا کام یہ ہے جس کو ہم بھولے ہوئے۔ لمبی چوڑی تبلیغیں، لچھے دار تقریریں، بہت فائدہ ہے انشاءاللہ، لیکن اصل کرنے کا کام یہ ہے جسے ہم شاید بھلائے ہوئے۔ ابھی دوسری گزارش یہ بھی کہ
آپ نماز کا مقابلہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ محرم شروع ہونے والا ہے، صحابہ کرام پر ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے، بڑی ضرورت ہے صحابہ کرام کی سیرت کے بارے میں کوئز مقابلہ ہو، اور ہر گاؤں میں ہو، پھر تحصیل سطح پر مقابلہ ہو، اور پھر ضلع کی سطح پر مقابلہ ہو۔ ربیع الاول میں بہت سے لوگ سیرت النبی کے پروگرام کرواتے ہیں، اس سے ہٹ کے کچھ ٹرینڈ، عادت اور کچھ رواج بدلیں، بچوں کے پروگرام کروائیں، سیرت کوئز کروائیں، سیرت کا مقابلہ کروائیں، سیرت کی کتابیں تقسیم کریں اور سیرت پر بچوں کے پروگرام کروائیں۔ دیکھیے جو ہیرو ہوتا ہے وہ سامنے نظر آتا ہے، اس کو ہر جانتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے۔ عمران خان کو حکومت تو اب ملی ہے، بچے اس کو پہلے ہی جانتے ہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ کس لیے جانتے ہیں؟ اس نے پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتا تھا، بطور کرکٹر کے ہر کوئی اس کو جانتا ہے اور ہیرو سمجھتا ہے۔ کچھ فلمی ہیرو ہیں، ان کو آپ جانتے ہوں گے، میں نام نہیں لے رہا۔ ہمارے ہیرو کون ہیں؟ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان کے کارنامے کو جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی زندگی کیسی تھی، کیسی لائف انہوں نے گزاری ہے، کیا کیا کارنامے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ کیا ہے۔ اب ہمارے بچے تو ایم اے کی کلاس میں پڑھاتا ہوں، تو بچوں کو پوچھا کہ بھی سیرت پر کوئی کتاب پڑھی ہو کبھی؟ کوئی نہیں۔ دنیا جہاں کی تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں، سائنس بھی پڑھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی بڑی ترقی ہو رہی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کوئی علم نہیں۔ اس لیے یہ توجہ جو اس پروگرام نے ہمیں دلائی ہے اور ایک نئی سمت دی ہے، نئی جہت اور ڈائریکشن مقرر کر دی ہے، میری گزارش ہے تمام قرہ حضرات، علماء، بلا تفریق مسلک جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور والدین، اور وہ لوگ جو جلسے پر لاکھ روپیہ چندہ دیتے ہیں، وہ بھی آج سے ارادہ کر لیں کہ ہم نے اپنے گاؤں کے اندر یہ پروگرام ضرور کرانا۔ جی کوئی وعدہ کر رہے ہیں؟ اپنے اپنے گاؤں میں یہ پروگرام ضرور کروائیں، اپنے خاندان میں کروا دیں۔ بہت سے لوگ ہیں، ان کے خاندان کے ہی 20 25 30 گھر ہیں، 50 گھر ہیں۔ کرنے کا کام بھائیو یہ ہے، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں، خود بھی نماز کی پابندی کیجیے۔ اور ہادی کائنات کی نماز کی پابندی کیا ہے؟ آخری وقت تک 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں جماعت کے ساتھ پہنچتے ہیں، اور آخری وصیت بھی آپ کی یہ ہے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ 2 چھوٹے صحابی ہیں، بچے ہیں، ان کے میں واقعات ذکر کرنا چاہتا ہوں چونکہ بچوں کا مجمع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹے صحابی ہیں، عمرو بن سلمہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ باہر رہتا تھا، اور مسلمانوں کے قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے، اور یہ قرآن پڑھتے تھے۔ ہم ان سے قرآن سیکھ لیتے، سنتے۔ عربوں کا حافظہ بڑا تھا، بڑے اشعار ان کو زبانیں یاد ہوتے تھے، قرآن یاد کر لیتے۔ اذان وغیرہ ہوتی تو نقلیں بھی اتارتے، اور قرآن ان سے سیکھ کر ہم یاد کر لیتے تھے۔ ہمارے پاس سے مسلمانوں کے قافلوں کا گزر ہوتا تھا۔ عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ لوگ انتظار کر رہے تھے۔ میرے والد بھی یہ خبر لے کے گئے کہ بھئی ہمارا قبیلہ بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جاتے ہوئے یہ کہا کہ بھئی 5 وقت نماز فرض ہے، اس کی پابندی کرنی ہے، اور اپنا امام اس کو بناؤ اکثرہم قرآناً، جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، قرآن زیادہ آتا ہو۔ عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ واپس آئے، ابو نے پورے قبیلے میں اعلان کیا، دیکھا، غور و فکر کیا، تو سب بچوں میں قرآن مجھے زیادہ آتا تھا۔ عمرو بن سلمہ عمر تھی 6 سال 7 سال، 6 سال یا 7 سال عمر تھی۔ کہتے ہیں مجھے انہوں نے پکڑا اور مجھے اپنی قوم اور قبیلے کا امام بنا دیا۔ میں ان کو نماز پڑھاتا تھا۔ میرے اوپر ایک چادر ہوتی تھی، وہ چادر میں نے لپیٹی ہوتی۔ جب رکوع میں جاتا، سجدے میں جاتا تو کئی دفعہ چادر اٹھ جاتی۔ قبیلے کی عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے آتی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی غطوا آہستہ قارئکم، اپنے قاری صاحب کے چتر تو ڈھانپ لو۔
کہتے ہیں پھر میرے لیے انہوں نے ایک نیا لباس اور سوٹ تیار کر کے مجھے دیا. میں بچہ تھا, بہت زیادہ مجھے خوشی ہوئی کہ نیا لباس ملا. تو چھوٹا بچہ سب کا امام بنا کیوں؟ اسے سب سے زیادہ قرآن یاد. اور آپ کو ایک نام سب کو یاد ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں قرآن کا سب سے بڑا عالم, قرآن کا سب سے بڑا مفسر, حبر الامہ کون ہے جی؟ نام یاد ہے جی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو چھوٹے بچے ہیں, آپ کے چچا زاد بھی ہیں, چھوٹے سے تھے, اور کہتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہیں ان کے گھر میں جا کے رات گزاری. اور حدیث کے الفاظ ہیں, رات ان کے پاس گیا تاکہ خالہ کے پاس رات رہوں گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھوں گا. کیوں جی؟ کیسا جذبہ. چھوٹا بچہ اپنی خالہ کے گھر ملنے جا رہا ہے اور ارادہ یہ ہے کہ رات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں, آپ کی نماز کو رات کو دیکھوں گا. کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, عشاء کے بعد سو گئے, کچھ رات گزری تو پھر آپ اٹھے, آپ کے لیے پانی وغیرہ رکھا گیا تھا, آپ نے وضو بنایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. میں سارا کچھ دیکھ رہا تھا, میں بھی اسی طرح اٹھا, میں نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد آپ وسلم کے آ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا. تہجد میں آپ کے ساتھ بائیں طرف کھڑا ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان سے پکڑا, کان سے پکڑ کے گھما کے دائیں طرف کھڑا کر لیا, دائیں طرف کھڑا کر لیا اور آپ کے ساتھ مل کے رات کی تہجد اور رات کی نماز پڑھی. یہی بچہ وہ بچہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا, مسواک تیار کر کے رکھی. بچوں, بڑوں کی خدمت, بزرگوں کی خدمت, اپنے والدین کی خدمت, نماز کے لیے ان کو پانی تیار کر کے دینا, والدین بوڑھے ہو جائیں مسجد میں ان کو ساتھ لے کر آنا اور ان کی خدمت میں رہنا, یہ بہت بڑا کام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ پانی مسواک وغیرہ کس نے رکھی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ عبداللہ ابن عباس نے تیار کر کے رکھی. زبان نبوت سے اس وقت یہ دعا نکلتی ہے, اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل, اے اللہ اسے دین کی فقاہت نصیب کر دے اور اسے قرآن کریم کی تفسیر کا علم عطا کر دے. پوری دنیا جانتی ہے, آج تک ساری امت کا اتفاق ہے کہ قرآن کا سب سے بڑا عالم وہ عبداللہ ابن عباس ہے. خدمت کے بعد ایک دعا ملی ہے اور اللہ رب العزت نے یہ مرتبہ عطا کیا ہے جن کی پوری تفسیر کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے اور سارے لوگ ان کی تفسیر کو نقل کرتے. اس لیے بھائیو, بہت ہی اچھا پروگرام, اور اتنی تعداد میں بچوں کو دیکھ کے آج کے اس دور میں جب ہم میڈیا پہ بیٹھے فضول وقت ضائع کر رہے ہیں, ذرا ٹرینڈ بدلنے کی ضرورت ہے. عبد الماجد صاحب نے یہ صبح کا وقت شروع کیا, رات کے وقت میں ماشاءاللہ 2 بجے تک آپ پروگرام تو کر لیتے ہیں, اور فجر کی نماز میں مسجد میں ایک ہی صف ہوتی ہے. تو بھائی یہ جو اصل وقت ہے یہ سرمایہ کاری کا وقت ہے. دن کے وقت میں پروگرام کروائیں, بچوں کے پروگرام کروائیں, نماز کے پروگرام کروائیں. اگر آپ نے اپنے بچوں کو نمازی بنا دیا ہے, ایمان کی دولت ان کے دل کے اندر بھر دی ہے, تو یقین جانیے دنیا میں انشاءاللہ وہ کامیاب اور کامران ہوں گے اور اللہ رب العزت ان کو برکتیں بھی عطا کرے گا. ہمارے پاس بہت کچھ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے دیا. آپ نے محنت کر کے کما لیا نا جی. ان بچوں کو بھی اللہ دنیا دے دے گا, جو ان کی قسمت میں ہے وہ مل کر رہے گا. لیکن اگر یہ دین سے تہی دامن خالی ہاتھ ہوئے تو بعد میں لاکھوں کروڑوں اربوں کا بیلنس بھی ان کے ہاتھ میں دے جائیں, یہ آپ کی بدنامی کا سبب بھی بنیں گے اور مرنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کام کی سرمایہ کاری کریں, بہترین کاروبار کریں, هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم, بہترین تجارت اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایمان کی تجارت ہے, عمل صالح کی تجارت ہے. اپنے بچوں کو ایمان کے رستے پر لگائیں. جب آپ کو یہ تسلی ہو جائے کہ میرا بیٹا نمازی بن گیا ہے, بیٹی نے 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دی ہے, آپ گھر میں اس کو انعام دیں, دعوت کریں, خوشی کا اظہار کریں, باقی بچوں کے سامنے اس کو سمجھائیں. دوسرے موقعوں پر آپ سختی کرتے ہیں, اس پر بھی سختی کریں.
آپ کو اپنی زندگی کے اندر یہ یقین ہو جائے کہ میرا بچہ انشاءاللہ نمازی ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ آپ سب جانتے ہیں کہ طبیعت میں کچھ سختی تھی، بچپن میں بعض دفعہ نماز کی وجہ سے مارتے بھی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی۔ مجھے یاد ہے کہ یہ میں 20 تک میں پڑھتا تھا ہائی اسکول میں، تو 9ویں 10ویں میں بعض دفعہ اسکول میں نماز نہیں بھی ہو رہی تو پھر بھی وہاں نہر پر چلا جاتا، تفریح کے وقت میں وضو کر کے وہاں پر نماز پڑھ لیتا۔ تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بعد اپنے بچوں کو ایمان کے رستے پر چھوڑ کر جائیں۔ دنیا کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے۔ آپ کے بچے اگر غنی ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن دنیا انشاءاللہ اللہ رب العزت دیتا ہے اور ان کو بھی دے گا۔ قرآن کریم کا وعدہ بھی یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی نماز کا پابند بنائیے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے۔ لا نسألک رزقا، کسی رزق کا ہم سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم دیتے ہیں، رزق ہم دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور اصل انجام ان لوگوں کا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا اہتمام کرتے ہیں، رات کو اٹھتے ہیں اور پکار کے کہتے ہیں کہ کوئی ان حجرے والیوں کو جگائے اور بتائے کہ آج کی رات کیا کیا فتنے نازل ہوئے ہیں، یہ اٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنی ہی عورتیں یہاں پر تو خوبصورت لباس پہنے ہوئے نظر آتی ہیں، کل قیامت کے دن بالکل ننگی ہوں گی۔ اٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ رات کو اٹھ کے حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں آپ ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں، بیٹی کے گھر میں جاتے ہیں اور رات کے وقت تہجد کے وقت جا کے بیدار کرتے ہیں کہ اٹھو بھائی نماز پڑھو۔ حضرت علی کہتے ہیں آپ آئے، آپ نے ہمیں بیدار کیا، آپ واپس چلے گئے تو ہم دوبارہ سو گئے۔ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ بھائی اٹھو نماز پڑھو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، آنکھوں کو مسل رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول، ہماری جانیں اللہ کے قبضے میں ہوتی ہیں، جب ہمیں وہ جگا دیتا ہے ہم اٹھتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں اور کبھی کبھار سوئے بھی رہ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے، حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ مار رہے تھے اور فرما رہے تھے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَالًا، انسان پھر بہانے تو بنا لیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر یہ اہتمام کرتے۔ اس لیے بھائیو، آج کا پروگرام ایک مثالی پروگرام ہے اور جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ہے وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جن لوگوں نے اس پر خرچ کیا ہے وہ بھی بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور میری گزارش یہ ہے کہ یہ پروگرام ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر قبیلے میں ہونا چاہیے تاکہ ہماری یہ نسلیں نمازی بن سکیں، اپنے سامنے آپ بچوں کو ایمان کے رستے پر دیکھ سکیں اور نمازی دیکھ سکیں۔ زندگی میں آپ کو خوشی ہو کہ انشاءاللہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ میرے لیے دعاگو ہوں گے، اچھے راستے پر چلنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔